السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں نرسنگ آفیسر رضوانہ، ویلکم ٹو نرسنگ ڈیسک۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کے بارے میں شیئر کروں گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پاکستان میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے 41 سینٹی گریڈ تک پہنچ رہا ہے۔ انسانی باڈی کا ٹمپریچر اگر 41 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو 90% چانس ہوتا ہے کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ موسمی درجہ حرارت کی نہیں، انسانی جسم کے درجہ حرارت کی بات کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ کازز شیئر کروں گی جو ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے سائن اینڈ سمٹمز بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ عام طور پر ہر شخص گرمی لگنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کے اثرات ہر شخص پر ایک جیسے مرتب نہیں ہوتے۔ سخت گرمی کے موسم میں گرمی لگ جانے کو ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کے کازز میں آ جاتا ہے زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں رہنا۔ نمبر 2، ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جانا۔ نمبر 3، ویگوریس ایکسرسائز یعنی ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز کرنا۔ سخت گرمی میں یا دھوپ میں محنت مشقت کرنا، کھیتوں میں فصلات میں کام کرنے سے باڈی کے ٹمپریچر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ باڈی میں ضرورت سے زیادہ ٹمپریچر ہو جانا ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے۔ ہماری باڈی کا ٹمپریچر 37 فارنہائٹ ہوتا ہے، لیکن ہیٹ سٹروک میں باڈی کا ٹمپریچر 40 فارنہائٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سر کے پچھلی طرف دماغ میں جسم کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے والا سینٹرل میڈولا ہوتا ہے، لیکن اگر باڈی ٹمپریچر 40 فارنہائٹ سے ہائی ہو جائے تو یہ برین کا سینٹرل میڈولا بھی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کنٹینیو سن ایکسپوژر آن دا بیک آف دا بیئر ہیڈ ان ہاٹ ویدر یا ہاٹ ایکسپوژر یعنی کنٹینیو گرمی کے موسم میں ننگے سر کے پچھلی طرف لگاتار دھوپ پڑنا۔ نمبر 5، ورکنگ ان فیکٹریز ان ایکسٹریم ہیٹ یعنی سخت گرمی میں فیکٹریز میں کام کرنا۔ سخت دھوپ میں محنت مزدوری کرنا، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے بھی ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ورکنگ کلوز ٹو روم ٹمپریچر اینڈ ٹو مچ سویٹنگ ان ہاٹ ویدر یعنی سخت گرمی کے موسم میں ٹو مچ ٹمپریچر کے قریب کام کرنے اور شدید پسینہ آنے سے بھی ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سخت گرمی حبس میں آرام طلب، سایہ دار جگہ پر سکون والے کمروں میں رہنے والے لوگوں کو گرمی اور حبس میں بغیر کسی اچھی سہولت کے مجبوراً چند دن گزارنا پڑے تو ان کو بھی سن سٹروک ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ سن سٹروک اور ہیٹ سٹروک کے سائن اینڈ سمٹمز شیئر کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے ٹمپریچر یعنی بہت تیز بخار ہونا، 104 یا 106 فارنہائٹ تک ہونا یا اس سے بھی زیادہ ہو جانا۔ نمبر 2، ٹو مچ سویٹنگ یعنی ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کے حملے سے شدید پسینہ آنا۔ نمبر 3، ڈرائی ریڈ اینڈ کلیمی اسکن یعنی جلد کا خشک اور گرم ہو جانا۔ نمبر 4، سیویئر ہیڈ ایک یعنی سر میں شدید درد کا ہونا۔ نمبر 5، وامٹنگ یعنی ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کی وجہ سے وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اوور ویو سائن اینڈ سمٹمز آف ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک۔ اس میں آ جاتا ہے ریپڈ اسٹرانگ پلس، نوزیا اینڈ وامٹنگ، ایکسٹریملی ہائی باڈی ٹمپریچر، ڈرائی اینڈ ہاٹ، ریڈ اسکن، کنفیوژن اینڈ ڈیزینس۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔